बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। दो बदू लड़ाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक नई ग्रेटर गेम सामने आई है। क्या इमरजेंसी का नफाज होने जा रहा है? वफाकी काबीना का हंगामी इजलास इस वक्त वजीर आजम हाउस में हो रहा है। बड़ी हलचल है। कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतजामी मामलात के अंदर एक बड़ी मुदाखलत की है। खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। एतजाज एहसन ने उनको बताया है कि ये आपके लिए ट्रैप है और काजी साहब और उनके करीबी जजेस इस ट्रैप के अंदर ना आए। और वकला कन्वेंशन के अंदर कुछ और बड़ी आम बातें उन्होंने की हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। हुकूमती डूबती कश्ती से पहले शख्स ने छलांग लगा दी है। वजीर आजम को इस्तीफा पेश किया गया है। ये शख्स कौन है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शरीफ डॉक्ट्राइन का अमूमन जिक्र किया जाता है कि कोई भी शख्स, वो सहाफत में हो, वो जुडिशरी में हो, वो एस्टेब्लिशमेंट में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, किसी भी शोबे में हो, और अगर वो शरीफ खानदान के लिए किसी वक्त खिदमात सर अंजाम देता है तो उसको जरूर नवाजा जाता है। बाकियों के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सहाफती तबके को रजीम चेंज के अंदर किस तरह साथ मिलाया गया, ये पिछले एक साल के अंदर हम इसका नजारा कर रहे हैं। आइन कानून वो कोई हैसियत नहीं रखते। आजादी इजहार राय की कोई वैल्यू नहीं है। इंसानी हकूक की सरेआम पामालियां हो रही है और ये सहाफी मिलकर हुकूमत के साथ ये सारा खेल खेल रहे हैं। पहले जो महंगाई का रोना रोते थे, अब महंगाई पर बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा जो टोला है, इसको नवाजा जाता है। या तो बराह रास्त जो सहाफी हैं, एंकर्स हैं, उनके लिफाफों का जिक्र होता है, या फिर टीवी चैनल्स को इतने इश्तिहारात आज के दौर में दिए जाते हैं कि उन सहाफियों की फिर तनख्वाहें जो है वो जबरदस्त तरीके से होती हैं। अब यहां पर जो है वो आपको बताऊं कि नजम सेठी हैं, मुश्ताक मिन्हास है, अबसार आलम है, आमर मीर है, हत्ता कि मोहसन नकवी खुद एक सहाफी थे, फिर वो टीवी चैनल्स के ओनर हुए। ये जब इनका दिल करता है ये सियासतदान बन जाते हैं, जब दिल करता है उस वक्त ये सहाफी बन जाते हैं। अब ऐसा ही एक नाम फाद हुसैन। अब जितनी इंसानी हकूक की पामालियां हुई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया गया, सहाफियों पर तशद्दुद हुआ, गद्दारी के मुकदमे बने, उसका जो सरगना किरदार है वो ये फाद हुसैन को करार दिया जाता है। जब से ये आया है, पहले ये बहुत डान के अंदर लिखता था, बहुत साफी अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करता था, लेकिन खुलकर रजीम चेंज का हिस्सा ये शख्स बना और अब इसको महसूस हुआ कि ये मामलात तो हाथ से निकलते जा रहे हैं और मेरी पहले ही इज्जत और वकार खत्म हो गया है, तो मजीद जो रही से कसर है वो भी निकल जानी है और इस हुकूमत ने तो बरकरार नहीं रहना। 4 महीने भी रह ले, 6 महीने भी रह ले, अल्टीमेटली इन्होंने घर जाना है। तो बजाय इसके कि उस वक्त मजीद पूरा मुंह काला करके जाऊं, तो कुछ काला हो गया, कुछ सफेद रह गया, तो अब मैं पहले ही छलांग लगाता हूं। 2 दिन पहले खबर आई कि वो PNN को प्रेसिडेंट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये खबर दुरुस्त साबित हुई और अब ये तस्दीक हो गई है कि उन्होंने बाकायदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मामलात तय कर लिए हैं, इस्तीफा पेश कर दिया और कल से वो PNN जो चैनल बेसिकली ये खोखरों का चैनल है, जो इस वक्त जो है वो आपको इल्म है कि मरियम नवाज के जाती जो कारकुनान है, तो इस चैनल को सदर के तौर पर वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ये बात भी बड़ी, यानी यहां भी नौकरी उन्हीं की होगी जिन्होंने पहले नौकरी पर रखा हुआ था। तो ये पहला इस्तीफा जो है वो आया है। इससे पहले जो इरफान कादर का इस्तीफा था वो दरअसल चूंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करनी थी और वकालत के बाद दोबारा उनका मुआवने खसूसी का नोटिफिकेशन हो जाना है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनको बड़ा आज भी समझाया एतजाज एहसन ने कि ये जो कुछ इस वक्त आप उसका हिस्सा बने हुए हैं, ये आपके लिए ट्रैप है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, एक तो उन्होंने बताया कि जब पूरी जो हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वो जब खाली हो गई थी और तमाम जजेस ने PCO के तहत हलफ उठाया और बाद में जब उनको हटाया गया, जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बहाल हो गए, तो उसके बाद बिल्कुल कोई एक भी जज नहीं बचा। जो क्वेटा के अंदर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, तो वहां पर जो है वो फिर मैंने कहा ये बड़े अच्छे काबिल वकील है काजी फायज ईसा, इनको बराह रास्त आप चीफ जस्टिस लगा दें। तो उस के अंदर जो है वो इफ्तिखार चौधरी हिचकिचाए,
لیکن میں نے ان کو کچھ مثالیں دی. تو یہ جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اعتزاز احسن کو جاتا ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور دوسری طرف نظریہ ضرورت پارٹی ہے, وہ ججز دانستہ یا نادانستہ طور پر آپ استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ٹریپ ہے. یہ بظاہر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن کل آپ کو یہ محدود کرنے کی ایک پلاننگ ہے اور آپ اس کا حصہ نہ بنے, اس ٹریپ کے اندر نہ آئے. لیکن قاضی صاحب باز نہیں آئے, اور آج جو اعتزاز احسن نے وکلاء کے کنونشن سے بڑی عام باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ نگران حکومت انلیگل ہو جائے گی 91 دن. دوسرا جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن ہونا آئین کا تقاضا ہے, لہذا اس کے خلاف جانا یہ نظریہ ضرورت ہے, اور ہم نظریہ ضرورت کو پاکستان کے تمام وکلاء وہ دفن کر دیں گے. وکلاء پیرا دیں گے, ہم نظریہ ضرورت کے خلاف کھڑے ہوں گے. نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لا کو اجازت دی گئی, ہم اس نظریہ ضرورت جو ہے اس کو اٹھا کر پھینکیں گے. پاکستان کے کونے کونے میں کھڑے ہیں, ضرورت پڑی تو ہر سینے میں یہ لے کر جائیں گے. زندہ ہے وکلاء, زندہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے, یہ آپ کے بھی پر کاٹے جا رہے ہیں. یہ جو زنجیریں باندھی جا رہی ہیں چیف جسٹس کے پیروں میں, یہ آپ کو ورثے میں ملے گی. آپ اس ٹریپ میں نہ آئیں, آپ کے دوست بھی اس ٹریپ میں نہ آئیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی ہیں, لیکن آج کے دور میں سمجھانے سے کون سمجھتا ہے. لیکن انہوں نے اب اس کے اندر خط لکھ دیا. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں, وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس رات 8 بجے طلب کیا گیا. ابھی اس کا اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا, لیکن اس کے اندر 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اب تک آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی حکومت کے پاس بھی بہت سارے کارڈز ہیں, کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے ججز آپس میں لڑ رہے ہیں, اس کا سارا جو فائدہ ہے وہ حکومت اٹھانے کی کوشش کرے گی. اور اس کے اندر ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ پہلے ہی ایک جیسے ہوتا ہے وہ تیار ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں, خط پہ خط لکھ دیتے ہیں, اور وہ چیف جسٹس ابھی بنے نہیں ہے, لیکن پہلے ہی ان کے اندر وہ جو ایک ایگو ہے اس نے اس کو زندہ کیا ہوا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس, اس پر باقاعدہ حکومت کے اندر مشاورت ہے. اب یہ پہلے دائر ہوتا ہے یا بعد میں, لیکن یہ پلاننگ کا ایک حصہ ہے. دوسرا, اگر آپ سمجھیں کہ سپریم کورٹ نے بالکل گھسیٹ کر جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں لے آیا ہے اور کل فیصلہ آتا ہے, تو وزیر اعظم ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی اس وقت جو ہے وہ معاملہ بالکل سامنے ہے. ایمرجنسی, معاشی ایمرجنسی, آلریڈی حالات اس طرح کا ایک بیانیہ بھی بنایا گیا ہے, چونکہ IMF بھی ابھی ڈیل نہیں ہو رہی, بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, رکاوٹیں ہیں, تو یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اکثر جب اس طرح کا دباؤ ہوتا ہے تو فیصلہ بھی اس کا ہومیوپیتھک, اب میں نام نہیں لیتا چونکہ بہت سارے میرے ڈاکٹر جو ہے وہ سننے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ ہومیوپیتھک کو اتنا جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں. بات اصل میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یعنی اس کی مزید تشریح کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا فیصلہ سپریم کورٹ اکثر دیتی ہے, کہیں پریشر میں آ کر کوئی اس طرح کا فیصلہ تو نہیں دے دیں گے. حالانکہ اس کے اندر کچھ اشارے ضرور ملے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے ججز ڈٹے ہوئے تھے اور اس پورے معاملے کے اندر. اب جو ایک خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, تو وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کے اندر بہت زور دیا جا رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی شہباز شریف نے اپنے تمام حکومتی MNAs کو کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر موجود رہیں, کسی بھی وقت جو ہے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب ساتھ ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جاری ہے, اور ساتھ یہ سارے پلاننگ بھی ہو رہی ہے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور الیکشن کمیشن یہ سارے ایک پیج پر ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے, اگر الیکشن کروائے تو یہ ہماری سیاسی اور آئینی موت ہوگی. اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر آ گیا تو ہم سارے نہیں بچیں گے, اور پھر جو ہے وہ انتقامی کاروائی ہوگی. تو سب کی جو بقا ہے وہ اس وقت عوام کے ووٹ کو پاؤں تلے روندنا ہے. تو اس معاملے کے اندر بظاہر یہ سب جو فریق ہے یعنی ایک ہی فریق ہے, اور یہ اکٹھا دکھائی دے رہا ہے. تو وفاقی کابینہ کا جو ہنگامی اجلاس ہے اس کے اندر بھی بڑا عام معاملہ ہے, اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں ماننا, یہی بیانیہ رکھنا ہے کہ دیکھیں فل کورٹ نہیں بنا, حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے. امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے, فل کورٹ کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے اس طرح. لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو خط لکھا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. آپ دیکھیے کس طرح کے یہ جج صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے فوری طور پر جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ کے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے
جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. حالانکہ آج چیف جسٹس بتا چکے ہیں کہ یہ انتظامی آرڈر ہے اور یہ معاملات انہوں نے بتایا ہے. چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے. رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے. یہ کیس سو موٹو نمبر 4/22 آرٹیکل 184(3) کے از خود نوٹس کے تحت سنا گیا. سپریم کورٹ اور آپ کے مفاد میں بہتر یہی ہے کہ 31 مارچ کا سرکولر فوری طور پر واپس لیا جائے. پھر انہوں نے موقف اختیار کیا گیا سرکولر واپس لے کر ان تمام لوگوں کو مطلع کیا جائے جن کو بھیجا گیا تھا. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان عشرت علی کے علاوہ سیکٹری کابینہ سیکٹریٹ اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خط لکھا ہے. انہوں نے لکھے جانے والے خط کی کاپی اٹارنی جنرل کو بھی بھیجی ہے. ثاقب نثار یعنی یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ نے لکھا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو سپریم کورٹ کی ساکھ اور وقار مزید تباہ کرنے نہ دیا جائے. بہتر سمجھے تو رجسٹرار کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے. انہیں تحریر کردہ خط کی کاپی چیف جسٹس پاکستان کو بھی بھجوا دی ہے. 29 مارچ کو یہ جو فیصلہ ہوا تھا. اب اس کو بنیاد بنا کر ایک تو یہ ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہاں سے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے سکتی ہے. چونکہ اپنی مرضی کا بندہ جب وہاں پر لائیں گے تو وہ بھی روڑے اٹکائے گا. قاضی فائد عیسیٰ اینڈ کمپنی پہلے ہی روڑے اٹکا رہی ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اصل میں بے بس کرنا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس طرح ٹکڑے کرنے کی شریف خاندان کی روایت ہے اس روایت کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف گریٹر گیمز کے اندر کچھ آپشنز ہیں جو اس وقت حکومت لینے جا رہی ہے. اور مزید یہ لڑائی جو ہے اب یوں سمجھیے جیسے دو بدو یہ لڑائی اب شروع ہو گئی ہے. الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہے, مزید آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہے اور جس سطح پر یہ نیچ حرکتوں پر گرے ہوئے ہیں اس کا جو اثرات ہیں پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے یقیناً تباہ کن نظر آ رہے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.